اب اس کے ساتھ ساتھ پھر ان سب کو پڑھنے والے قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث کو بھی پڑھ رہے ہیں اور فقہ کو بھی سمجھ رہے ہیں، یعنی دینی مسائل کو بھی سمجھ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے خلق کی طرف رہنمائی مل رہی ہے، یعنی اچھے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، اچھا کردار بن رہا ہے، عبادات کو کامل کر رہے ہیں، معاملات کو کامل کر رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہی اللہ کریم کا تقاضا ہے ہم سے، یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ، اگر قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث مبارکہ کو بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ کو بھی فالو کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ، اور اچھے خلق کی طرف رہنمائی بھی اور رہبری بھی ہو رہی ہے، تو سبحان اللہ، یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم نے قرآن کریم کے صرف حروف کو پڑھا یا پڑھا رہے ہیں، یا قرآن کریم کے صرف معانی کو سمجھا یا صرف قرآن کریم کے معنی کو سمجھا رہے ہیں، آج میرے معاشرے کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کی سوچ پائی جاتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کے حقوق میں سب سے یہی ہے، ضروری حق یہی ہے کہ قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی پر توجہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے معنی، مطالب اور اس کے مفاہیم کو، اس کے احکام کو سمجھا جائے۔ اب دونوں طرف جو ہے وہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، ایک نے زور دیا ہوا ہے تجوید پر اور ایک نے زور دیا ہوا ہے معنی اور مطالب پر۔ اب قرآن کے مفسرین ہیں تو اکثر ان کو دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی ادائیگی سے غافل ہیں، ان کو قرآن کریم کی ادائیگی ہی نہیں آتی کہ قرآن کریم کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے۔ اور بعض قاری قرآن ایسے ہیں جو قرآن کریم کے حروف تو جانتے ہیں، اس کی ادائیگی تو جانتے ہیں، تجوید تو جانتے ہیں، لیکن اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے احکام کو نہیں سمجھتے۔ تو یقیناً دونوں طرف کمزوری ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ناظرین ہیں، ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کے تجوید کو سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اب اس کے معنی، اس کے مطالب کو بھی سمجھیں۔ اگرچہ ہمارے پروگرام کا یہ فارمیٹ نہیں ہے، ظاہری بات ہے، میری کوشش ہوگی زندگی میں انشاءاللہ آگے چل کر کہ ہم اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم کو، اس کی تفسیر کو بیان کریں۔ لیکن اب میری قوم کے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں، اگر پرسنٹیج نکالوں تو صحیح طور پر اگر آپ ماشاءاللہ، ویسے پرسنٹیج نکالنے میں تو آپ لوگ ماشاءاللہ کافی ماہر ہیں، لیکن اگر آپ ہی پرسنٹیج نکالیں تو میری کمیونٹی کے تقریباً 70 to 80% لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنا ہی نہیں آتا، صحیح طور پر پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اب جب وہ سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو ترجمے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ترجمے والا قرآن کریم موجود ہے تو روزانہ ایک آیہ مبارکہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر ضرور پڑھا کریں، تو سبحان اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ قرآن کے تقاضوں کو سمجھیں گے۔ قرآن میں اللہ کریم مجھ سے، آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں، کیا احکام بیان کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ پھر جا کر ہم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاکار کو بھی ان نیک بندوں میں، ان پیارے اپنے بندوں میں شامل فرمائے جس کی خوشخبری، جس کی نوید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کریم ناظرین کرام مجھے بھی اور آپ کو بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا حقیقی مصداق بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام چلیں گے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب، اور آج ماشاءاللہ ٹیوزڈے ہے، اور ٹیوزڈے والے دن ناظرین کرام الحمدللہ ہم شارٹ سورہ مبارکہ پڑھا کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام آپ کو بتلاتا چلوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے تکبیر ٹی وی آپ نہیں دیکھ رہے تھے اسکرین پر، لیکن کچھ مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ناظرین کرام میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے یہ دین کے ساتھ تعلق چاہے ہمارا ٹی وی کے ذریعے رہے نہ رہے، لیکن ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ میرے اکثر کالر ماشاءاللہ مجھے فون کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ قاری صاحب پروگرام کب شروع ہو رہا ہے، تو الحمدللہ یہ قرآن ہی کی بدولت ہے سبحان اللہ کہ اس ملک کے اندر بھی آپ کو ایسی دولت ملی ہوئی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر قرآن کریم سیکھ رہے ہیں۔ تو یقین ناظرین کرام ان پلیٹ فارم، یہ جو پلیٹ فارم چلتے ہیں، یہ پلیٹ فارم کے معاملات ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہوا کرتے، یہ آسان نہیں ہوا کرتے۔ بہرحال اللہ کریم آسانیاں پیدا
فرمائے امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ جس میدان سے یا جس پلیٹ فارم سے ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم مدرسہ میں پڑھتے ہو اور مدرسے کی چار دیواری کا ادب نہیں کرتے، اگر تم کلاس میں پڑھتے ہو اور جس ٹپائی پر جس بینچ پر تم قرآن کریم رکھتے ہو، کتابیں رکھتے ہو، اس کا ادب نہیں کرتے، یا تم جس ادارے میں پڑھتے ہو وہاں کے اساتذہ کا ادب نہیں کرتے، یہ سارے معاملات فرمایا اس ادارے سے جڑی جتنی چیزیں ہیں ان سے اگر تم پیار، ان سے محبت نہیں کرتے تو یقیناً تمہاری جو ہے وہ زندگی کے معاملات جو ہے وہ تمہیں علم نافع نصیب نہیں ہوگا۔ تو یقیناً ناظرین کرام ماشاءاللہ یہ تکبیر ٹی وی جو نظام چل رہا ہے یقیناً ایک بہت بڑا ایک نظام ہے، اور خاص طور پر یو کے یورپ کے اندر الحمدللہ ایسی اپرچونٹی کہ ہفتے میں 6 دن باقاعدہ آپ کو قرآن کریم سکھلایا جاتا ہے اور گھر بیٹھ کر سکھلایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ دعا گو بھی رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے اندر یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہارے علاقے میں کارنر شاپ بھی ہے، اور کارنر شاپ ظاہری بات ہے جب ساری مارکیٹیں بند ہو اور کارنر شاپ کھلی ہو تو آپ کو کبھی کوئی چیز چاہیے ہو تو کتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ جب چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر کتنی اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر کالر مجھے کال کر رہے ہیں کہ قاری صاحب کب شروع ہو رہا ہے پروگرام، کب شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ یو کے یورپ کے اندر اسلامک چینل جو ہے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اس لیے ان کے لیے دعا بھی کیا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے تکبیر ٹی وی ہمیں جو ہے دوبارہ میسر آیا، اور الحمدللہ ہم جو ہے اس پر قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھتے ہیں۔ یا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، کیونکہ جس ذرائعوں سے بھی ہمیں جہاں سے بھی علم مل رہا ہے اور جن ذریعوں سے مل رہا ہے ہم سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ لوگ یاد رکھیے ناظرین کرام جو کسی نعمت کے ناشکرے بنتے ہیں تو وہ نعمت اللہ کریم پھر چھین لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر استقامت اور جن ذرائعوں سے آج ہمیں دین مل رہا ہے، ہم دین سے جڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام ذرائعوں کو باقی رکھے، اور ان تمام ذرائعوں کے لیے اللہ کریم ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے جو ان ذرائعوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مدد و نصرت فرمائے۔